بسم الله الرحمن الرحيم. عن العباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواہ الترمذی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، یا رسول اللہ کچھ ایسی بات بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگتا رہا کروں۔ فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگتے رہا کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں فمکثت ایاما ثم جئت فقلت، میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، کوئی بات بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگتا رہا کروں۔ فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے پیارے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے رہا کریں۔ دوستو، عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بارہا عافیت مانگنے کا کہا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے، اپنے رب سے عافیت اور درگزر مانگو دنیا اور آخرت میں۔ ثم اتاه فی الیوم الثانی، وہ دوسرے دن آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے وہی بات کی، عفو اور عافیت مانگو۔ پھر ثم اتاه فی الیوم الثالث، پھر وہ تیسرے دن آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، اگر تجھے دنیا میں اور آخرت میں عافیت مل گئی تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ، اللہ کو عافیت سے زیادہ اور کوئی چیز مانگنا پسند نہیں ہے، یعنی اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے۔ تو دوستو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہا کریں اور اپنی عافیت کو سوچتے رہا کریں، اس سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عافیتیں نصیب فرمائیں، دین کی عافیت، دنیا کی عافیت۔ ان لوگوں کی طرف نظر کریں جن کے گھر بار سیلاب میں بہہ گئے، ان لوگوں کی طرف نظر کریں جن کے جسم میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ان لوگوں کی طرف نظر کریں جو لوگ دین کے اعتبار سے بے راہ روی کا شکار ہو گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں دین کے اعتبار سے بھی عافیت نصیب فرمائی، دنیا کے اعتبار سے عافیت نصیب فرمائی، ہمارے جسموں کے اعتبار سے عافیت نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت، ان کے پاس عافیت نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں، تو پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔